صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی گھنٹے یا گھڑیال کی آواز کی مانند، اور یہ مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے، اور وحی کے منقطع ہونے سے پہلے جو فرشتہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردیوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، اور جب وحی نازل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ بکثرت بہہ رہا ہوتا۔ حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جس وحی سے ابتدا کی گئی وہ اچھے حواب ہوتے تھے، اور جو بھی حواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ کو خلوت محبوب ہوتی گئی، اور غار حرا میں گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں دین ابراہیمی کے مطابق عبادات میں بسر کرتے تھے اور کھانا لے جاتے تھے۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تو کھانا لے جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ میری طاقت برداشت انتہا کو پہنچ گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے دوبارہ اس زور سے دبایا کہ میری قوت برداشت سے جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اس نے تیسری بار مجھے پکڑا اور دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور تمہارا رب نہایت عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات یا قصہ کے ساتھ واپس لوٹے کہ آپ کا قلب اطہر کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور 2 دفعہ فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف جاتا رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا، میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، باہدہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں مصائب و علم آنے پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایام جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے۔
چنانچہ عبرانی میں انجیل سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا لکھتے۔ ورقہ بن نوفل مومر اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے چچا زاد، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہی وہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش کہ میں ایام دعوت میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ بدر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو حکم اور پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا، اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تمہارے نکالے جانے کے دن کو پاؤں تو تمہاری پوری قوت سے مدد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور وحی کا آنا کچھ مدت کے لیے بند ہو گیا۔ حدیث نمبر 4۔ ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جابر وحی کے منقطع ہونے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور میں نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور گھر واپس آ گیا اور کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے کمبل پوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور قوم کو در سناؤ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے لباس کو پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پھر وہی بہت تیز اور متواتر آنے لگی۔